الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. میرے پیارے طلبہ عزیز، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار، آپ سے زیادہ مالدار بچوں سے دنیا بھری پڑی ہے، لیکن اللہ پاک نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کی حفاظت کے لیے ان ذہین، ان مالدار، ان سمجھدار، ان خوبصورت بچوں کا سلیکشن نہیں کیا، آپ کا انتخاب کیا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ، اللہ تعالیٰ کے مجتبی، اللہ کے منتخب بندے ہیں. آپ اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا، آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا. کسی کار والے کو، باہر والے کو، شوٹ والے کو، بوٹ والے کو، ٹائی والے کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا کہ کامیابی ان لوگوں کے پاس ہے، ترقی ان لوگوں کے پاس ہے. نہیں، ان میں کامیابی نہیں، ان میں ترقی نہیں، ترقی آپ لوگوں میں ہے. فلاح کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، کامیابی کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور حمایت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. آپ حق پر ہیں، آپ انبیاء کے نقش قدم پر ہیں، آپ نبیوں کے جو ہے ماننے والے ہیں، ان کے قدم پہ قدم رکھ کر چلنے والے ہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عزت آپ کو دی ہے، عزت آپ کو دی ہے. اگرچہ میں آپ کے پاکٹ کو اگر چیک کروں تو ہو سکتا ہے کسی میں کوئی ایک پینی اور ایک رین نہ نکلے، لیکن آج بھی اللہ پاک نے آپ کے سینے میں وہ دولت دی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہے. وہ دولت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. اور اتنے سب کرائسس ہونے کے باوجود، اتنا سب قرب قیامت ہونے کے باوجود، دنیا والے جب ان کے مال و دولت میں کچھ کمی، کچھ پریشانی، کوئی ہائی جیکنگ، کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے اگر وہ کسی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ آپ لوگ ہیں، آپ کے استاد ہیں. حضرت دعا کرانا، معصوم بچوں سے، حفظ کرنے والے بچوں سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرا دو، ہمارے گھر میں پرابلم آ گیا ہے، ہیلتھ پرابلم آ گیا ہے، منی پرابلم آ گیا ہے، ہائی جیکنگ پرابلم آ گیا ہے، آپ دعا کرا دو. تو ان کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ قرآن پاک پڑھنے والے، یہ مہمان رسول، یہ طلبہ عزیز جی یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے اتر آئیں گے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی. تو ساری دنیا آپ پہ بھروسہ کرتی ہے اور آپ مخلوق پہ بھروسہ کریں، خالق پہ نظر نہ رکھیں، یہ بہت غلط بات ہے. نظر اللہ کی ذات پہ رکھو. جو اللہ پاک نے آپ کو قرآن پاک دیا ہے، یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی. آپ جب چلتے ہیں تو فرشتے آپ کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. سمندر کے اندر مچھلیاں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں. آسمان کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس لیے آپ بالکل نروس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، ہوپ فل رہیں، ہوپ لیس نہ رہیں. اللہ کی ذات سے پر امید رہیں. مدد اور فتح، فلاح اور نصرت کے وعدے اللہ پاک نے آپ لوگوں کے ساتھ کیے ہیں. اور آپ نے جو راستہ چوائس کیا ہے، آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے، یہ راستہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، انبیاء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، اللہ کے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا راستہ ہے. یہ راستہ وہ نہیں ہے جس میں زگ زیگ ہو. یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ راستہ صراط مستقیم ہے. عجیب بات ہے، میں انڈیا سے آ رہا ہوں. انڈیا کے اندر پاپولیشن بہت ہے اور جو ہے وہاں آبادی بہت اور بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ رہتی ہے. اور کوئی لوکیشن معلوم کرنا ہو تو کسی نے سے پوچھنا پڑتا ہے. کئی مرتبہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ مسلم نہیں ہوتا، نان مسلم ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کا اگینسٹ دشمن ہوتا ہے. اس سے پوچھتے ہیں راستہ مسجد کا کون سا ہے، تو کہتے ہیں ایسے جاؤ، رائٹ لو، پھر سیدھے جاؤ، پھر لیفٹ، سامنے مسجد کا مینارہ ڈوم نظر آئے گا، وہ آپ کی مسجد ہے. تو ایک کافر سے، ایک دشمن سے پوچھتے ہیں مسجد کا راستہ، وہ بتا دیتا ہے. ہم اللہ سے پوچھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ بتائے، اللہ نہیں بتائیں گے؟ ضرور بتائیں گے، لیکن ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم اللہ سے پوچھتے ہی نہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پر کھڑے ہوں، کسی جگہ پر کھڑے ہوں اور کوئی آدمی کہے کہ وہ جو آدمی آ رہا ہے نا، وہ سیل فون چھین کے بھاگتا ہے، یا وہ جو ہے
منی پاکٹ لے کے بھاگ جاتا ہے تو ہم فوراً کیئرفل ہو جاتے ہیں، فوراً سائڈ لیتے ہیں کہ حالانکہ جس نے بتایا اس کے اندر سچ ہونے کا بھی امکان ہے، جھوٹ ہونے کا بھی امکان ہے، لیکن دنیا کا نقصان اگر ہمیں کوئی بتا دے تو ہم فوراً اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ اور اللہ سچے، اللہ کے رسول سچے، انہوں نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو ان کی بات نہیں مانتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ سیل فون کے لیے اگر کوئی ہمیں الرٹ کرے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو الرٹ کر کے گیا ہو سکتا ہے وہ جھوٹا بھی ہو، لیکن اس کی بات کو، دنیا کا نقصان سامنے ہوتا ہے تو اس کی بات کو رائٹ مانتے ہیں، سچ مانتے ہیں۔ اور اتنا بڑا رب، اتنے بڑے نبی، وہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہم اس کو رائٹ نہیں مان رہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اللہ سے محبت کرو جی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بھیک مانگا کرو۔ ایک ایک بلائنڈ شخص تھا، بوڑھا، اولڈ ایج، اور وہ اسٹک لے کے لوگوں کے دروازے پہ اندازے سے کھڑا ہوتا اور ان سے بھیک مانگتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا، اسے یہ لگا کہ جہاں میں ڈور پہ کھڑا ہوں یہ کسی بڑے سیٹھ کا، بڑے امیر کبیر کا یہ گیٹ ہے، تو اس نے ہوپ فل ہو کر، پر امید ہو کر آواز بھی بڑی لگائی کہ او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ 3 مرتبہ اس نے یہ آواز لگائی۔ جب 3 مرتبہ آواز لگانے پہ جواب آنسر کوئی نہ ملا تو کہا کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، نہیں دینا مت دے، تو مالک ہے اپنی دولت کا، میں چھیننے تو نہیں آیا، لیکن کم از کم آنسر تو دے، میرے اولڈ ایج ہونے پر اور میرے بلائنڈ ہونے پر ترس تو کھا، یہ تو کہہ دے کہ معاف کر، آگے جا، پھر کبھی آنا۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ یہ کس بخیل کا گھر ہے، کس کنجوس کا گھر ہے، تو وہاں ایک قریب میں نوجوان، وہ اس بوڑھے کو دیکھ بھی رہا تھا اور بات سن بھی رہا تھا، وہ قریب آیا اور کہا بابا یہ تم نے کیا گستاخی کر دی، یہ دروازہ کسی سیٹھ کا نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا ڈور ہے، اور آپ نے اللہ کے بارے میں یہ کہا یہ کس کنجوس کا، کس بخیل کا گھر ہے۔ فقیر گھبرا گیا، وہ جو پیالہ جس میں بھیک مانگ رہا تھا اس کو پھینک دیا اور مسجد کی چوکھٹ پکڑ کے اندر گیا، انٹر ہوا اور سجدے میں سر رکھ کر رویا اور کہا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بخیل کہا، میں نے آپ کو کنجوس کہا، اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے دکھتا نہیں ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں سجدہ کر کے جاتا، اللہ میں نے انسان کا گھر سمجھا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، ویری ویری سوری پیارے اللہ، مجھے معاف کر دیجیے۔ بہت دیر کے بعد وہ باہر نکلا، آؤٹ ڈور ہوا، تو وہ نوجوان وہیں کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا۔ کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے، پیالہ تو آپ نے پھینک دیا، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ کہا بیٹا اس دروازے پر بھیک مانگنے کے بعد اب یہ ارادہ کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ ہم بھی اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ پھیلائیں تو یہ دعا کیا کریں اللہ یہ ہاتھوں کا پیالہ، یہ ہاتھوں کا باؤل آپ کے سامنے پھیلائے، اللہ اس کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے۔ پیارے اللہ، 30 پاروں کا قرآن پاک، 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم آپ نے ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ اس کو ہاتھ میں رکھنے کے بعد، اس کو سینے میں محفوظ کرنے کے بعد، اب یہ ہاتھ اور یہ سینہ کسی مخلوق کے سامنے جانے نہ پائے، اللہ ایسا انتظام فرما دیجیے۔ پیارے بچوں، آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک مخلوق کو روزی دیتے ہیں، آپ مہمان رسول ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، کتابوں میں لکھا، ایک گیسٹ، ایک مہمان اگر کسی کے گھر جائے اور کچھ کھائے کچھ پیے تو 40 دن کی روزی کی برکت اس کے گھر میں آتی۔ آپ مہمان رسول ہیں، آپ وی آئی پی گیسٹ ہیں۔ آپ اگر کہیں پڑھیں گے، کسی بستی میں رہیں گے، اللہ پاک پوری بستی پر روزی نازل فرمائیں گے، حفاظت کریں گے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، کمزور نہ سمجھیں، بس اپنی نظر اللہ پہ رکھیں، اپنی نظر اللہ پہ رکھیں۔ یہ سبق یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ پھیلائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ اللہ جی، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔
میرے پیارے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، یہ معصوم معصوم بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم نے انڈیا میں دیکھا اور بھی بہت سے ملکوں میں دیکھا، بہت سے بچے بہت دور سے اپنے ماں اور باپ کے گھر کو چھوڑ کر مدرسے میں آتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ ریٹرن اپنے گھر جاتے ہیں، اور وہ پورے پورے سال مدرسے کی کلاسوں کے اندر، مدرسے کے روم کے اندر اعتکاف کر کے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ آس پاس کے بستی والے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، کار لے کر آتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس مدرسے کے اندر یتیم بچے ہوتے ہیں، کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، اور کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور دروازے پہ کئی مرتبہ کار لے کر کوئی شخص آتا ہے، اور یہ یتیم بچہ دروازے پہ ڈور پہ بیٹھا رہتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کوئی گیسٹ آئے ہیں، تو آدمی نکلتا ہے، ڈکی کھولتا ہے، اس میں سے بڑا بیگ نکالتا ہے، اس یتیم بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا میرا ایک بچہ اس مدرسے میں حفظ میں پڑھتا ہے، اور اس کا نام یہ ہے، اور گاؤں فلاں ہے، آپ جانتے ہو؟ وہ یتیم بچہ کہتا ہے، ہاں وہ میرا کلاس فیلو ہے، میری کلاس میں پڑھتے میں جانتا ہوں، بیٹا پلیز آپ جلدی اس کو بلاؤ، اور یہ کہو کہ تمہارے بابا دروازے پر تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، وہ تم سے ملنے آئے ہیں، اور مجھے ایمرجنسی میں کہیں آگے جانا ہے۔ وہ یتیم بچہ دوڑ کر اپنے ساتھی کو بلا کے لاتا ہے، اور باپ جب اپنے بچے کو آتے دیکھتا ہے تو باپ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیراتا ہے، اس کی پیشانی چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے۔ وہ یتیم بچہ یہ سب منظر دیکھتا ہے، سوچتا ہے میرے بابا ہوتے وہ بھی مجھے سینے سے لگاتے، وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے۔ پھر وہ باپ ڈکی میں سے ایک بیگ نکالتا ہے، کہتا ہے بیٹا امی نے 4 جوڑی کپڑے آپ کے واش کر کے اور اس پر آئرن کر کے آپ کے لیے بھیجے ہیں، اور آج کا گرم کھانا بھی ٹفن کے اندر بھیجا ہے جو بیگ کے اندر موجود ہے، اور کچھ سویٹس ہیں اور کچھ بسکٹس ہیں، اور تو کچھ کیک ہے، تمہاری امی نے 1 ہفتے کے لیے ناشتے کا سامان بھیجا ہے، اور لو یہ 2,000 روپیے 2,000 رین رکھو، جب کبھی ضرورت ہو استاد کے فون سے مجھے فون کر دینا، میں پھر سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ یہ منظر دیکھتا ہے، اس سے دیکھا نہیں جاتا، آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ وضو خانے چلا جاتا ہے، اور اپنے آنسوؤں کو وضو خانے میں بہا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، وہ یتیم بچے کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ امت کے حال پر رحم کر دیجیے، اللہ امت کے حال پر رحم کر دیجیے، اللہ امت کے غربت پہ ترس کھا لیجیے، امت کے یتیم بچوں پہ ترس کھا لیجیے، اللہ امت کے امیروں کو الہام کر دیجیے، کبھی کبھی وہ درسگاہ میں جائیں اور استاد سے پوچھیں کون ایسا بچہ ہے جس کا ماں نہیں ہے، کون ایسا بچہ ہے جس کا باپ نہیں ہے، میں اس کو باپ کی محبت دینا چاہتا ہوں، میں اس کو باپ کی طرح تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں باپ کی طرح اس کے اوپر کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے اللہ آپ کتنے خوش ہوں گے، یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے، اللہ آپ کی رحمت برستی ہے۔ میرے پیارے اللہ ایسی شان و توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ معصوم معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، یا اللہ یہ پڑھنے آتے ہیں، ان کی ماں مصلی پہ بیٹھ کے روتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ میرے بچے کو حفظ کرنا مشکل لگ رہا ہے، اس کے لیے آسان کر دیجیے، یاد کرنا مشکل لگ رہا ہے، اس کو آسان کر دیجیے۔ آج وہ یہ کہہ کر گیا ہے گھر سے، امی مجھے نہیں پڑھنا، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے پیارے اللہ اس کو شیطان بہکا رہا ہے، شیطان کو دور کر دیجیے اور اس کو آگے بڑھا دیجیے۔ اللہ ماؤں کی دعاؤں کا واسطہ، ماؤں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ بچوں کو کامیاب کر دیجیے۔ کہ اللہ اس درسگاہ کو، اس گھر کو قبول کر لیجیے، اس درسگاہ کو قبول کر لیجیے، اس مدرسے کو قبول کر لیجیے۔ کہ اللہ جو اس کو محبت کی نظر سے دیکھے اس کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو اس درسگاہ میں حاضری دے اس کی مغفرت فرما۔ جو ان بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھے ان کی مغفرت فرما۔ پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ میں، طلباء میں مشفق باپ اور بیٹی جیسی محبت قائم فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔